اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے سلسلہ موضوع آج سے انشاءاللہ العزیز حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کل اولیاء کے رہنما، مقتدا اور مرکز و ماوا، پھر ان کی شخصیت پر، پھر ان کے تعلیمات پر۔ موضوع کیونکہ بہت اہم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن مجید سے کچھ ایسی باتیں آپ کے گوشے گزار ہو جائیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمی سے پیدا ہوں۔ سب سے پہلے بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تصور بطور الزام آپ پر آتا ہے کہ ہمارے ہاں کرامت کا بڑا زور ہے، یعنی کرامتیں بہت بیان کی جاتی ہیں، تعلیمات بیان نہیں کی جاتی کہ جس ولی کی تعلیمات ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے عشق میں، محبت میں غوطہ زن ہوئے، ان کی تعلیمات کیا ہوں۔ اور یہ تعلیمات کا ہی ایک جھلک ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض کا سلسلہ ہے، وہ تو چلو عراق میں نا، الحمدللہ انہی کے فیض کا تسلسل ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا فیض چار دانگ عالم میں اس طرح پھیلا کہ کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی ملک سلطان صاحب کے نعروں کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو فیض دینے والے کا حال کیا ہوگا؟ اب آ جائیے ان باتوں کی طرف، پھر میں تمہید کے بعد ساری بنیاد آپ کے سامنے گوشے گزار کر دوں۔ پہلی غلط فہمی یہ میں ترتیب سے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں اتنا ذکر اللہ کا نہیں ہوتا جتنا اولیاء کا ہوتا۔ عام پڑھا لکھا طبقہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی اللہ کی زمین ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ بظاہر بات درست ہے، میں آپ کو کیونکہ تمہید اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو الجھن نہ رہے، ترتیب چلے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کو ہی یاد کیا جائے، بس ایک اللہ کا ذکر، زال کاف را، اس کے علاوہ غیر کا ذکر حرام ہے۔ اب یہ جو تصور ہے غیر کا ذکر حرام ہے، یہ کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک غلط فہمی، آپ کے علم پر اعتراض ہوتا ہے، آپ کے عقیدے پر اعتراض ہوتا ہے۔ عقیدہ درست ہے، اللہ رسول کو ماننے والوں کا، اولیاء کے ماننے والوں کا عقیدہ درست ہے،
ہوا یہ کہ اس میں غلط فہمیاں آ گئیں، بات کسی موضوع پہ کرنے کا وقت آیا، دلیل کمزور دے دی، قرآن سے نہیں دی، حدیث سے نہیں دی، بابا بلے شاہ کا کلام سنا دیا، جی بلے شاہ کا فرمان ہے، شریعت محمد مصطفیٰ کی ہے، ولیوں کی نہیں، ولی شریعت کے تابع ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دیوبندی وہابی شیعہ والا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ قرآن تو سارے مانتے ہیں نا۔ جب آپ کے غلط کنسپٹ ملے گا، اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی، اور دلائل کے لیے گواہیوں کی ضرورت ہوتی۔ کوئی وکیل اگر مقدمہ جیت جائے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مقدمہ جس پر وہ وکیل نے اپنے آپ کو پیش کیا وہ بڑا مضبوط تھا، نہیں، وکیل کا فن ہے، اس نے فن سے اپنا مقدمہ جیت لیا۔ یہ آپ کے ملک میں زندہ مثالیں ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا، آپ اسی ملک میں رہتے ہیں نا۔ پیسہ زیادہ لگا دے تو مقدمہ جیت گئے، ماڑا ہو بھلے مقدمہ بڑا زبردست کیوں نہ ہو، دلائل کا انبار ہو، وکیل کمزور ہو، اور پیسے کی مار وکیل کو تکڑا بھی کر دیتی ہے، کمزور بھی کر دیتی۔ یہی حال ہمارے دین کے ساتھ، دین بڑا مضبوط تھا، قوت والا تھا، اور قوت والا ہے، اور قیامت تک یہ قوت والا اپنے آپ کو منوا کے رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، میاں محمد بخش صاحب کا کلام سنا دیتے ہیں، جی یہ انہوں نے فرمایا، نہیں، ذوق پیدا ہوگا اولیاء کے فرمان سے، شریعت نہیں ملے گی۔ بات سمجھ گئے نا؟ جب آپ نے شریعت کی بات کرنی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں جس کانسیپٹ پر پوچھ رہا ہوں، بڑے بڑے غلط فہمی۔ اب میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں، اب ظاہر سوال نہیں کر رہا ہے، ایک استفہامیہ انداز۔ قبر پکی بنانا حرام ہے، ایک سوال ہے، قبر پکی، یہ دو لفظ ذرا دیکھ لیں، پورے قرآن میں ہی نہیں ہے۔ کوئی پڑھا لکھا نوجوان آپ سے پوچھ لے جی قرآن میں ہے، تو آپ نے تو ممبروں پہ یہ باتیں سنی ہیں نا کہ قبر پکی بنانا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بول رہے ہیں نا، جھجکتے کیوں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ نعرے لگتے ہیں۔ قبر پر چادر ڈالنا حرام، قبر پر مجاور یا متولی بٹھانا حرام، قبر کے عرس منانا حرام، قبر کی زیارت کے لیے جانا۔ یہ 5 سوال ہیں، قرآن کی کون سی آیت ہے ہی نہیں۔ اور ممبروں سے آواز آ رہی ہے قبر پکی بنانا۔ مسجد پکی پر کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا۔ آقا کی زندگی میں مسجد پتھر کی بنی ہے، کھجور کے وہ لمبی لمبی شاخیں لگی، اس کی چھت بنی۔ اب آپ ماشاءاللہ بارش امامہ شریف والے، اور آپ کہیں جی کہ بات جی اللہ نے فرما دیا۔ یہ بتائیے کہ جو شخص ایسی بات قرآن کی طرف منسوب کرے کہ جی یہ بات حرام ہے اور قرآن میں بیان ہی نہ ہوئی ہو، سرے سے بیان نہ ہوئی ہو، اللہ پر جھوٹ باندھنے والی کی سزا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، اب آگے چلیں۔ جب اللہ پر جھوٹ باندھنا اس کی سزا ہے، تو اللہ کے رسول پر کوئی جھوٹ باندھے تو سزا کیا ہوگی؟ اس نے تو رسول کا ذکر پہلے کیا، اس نے کہا جس نے اس پر کوئی بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، معافی نہیں، معافی نہیں۔ اور پھر اس کی ایسی معافی نہیں ہے کہ بھلے وہ عمل کرتا رہے، گستاخیاں کرتا رہے، وہ سمجھے گا کہ میں عمل کر رہا ہوں، بس میرے اعمال قیامت کے دن ذخیرہ ہو رہے ہیں۔ حبط ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل تمہارے برباد اور تمہیں اتنی سمجھ بھی نہیں ہوگی کہ میرے عمل غارت گئے، برباد ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں کسی کا عرس ہو جائے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، جی کہاں لکھا؟ کہیں محفل سما ہو، بھئی سما بھی تو اولیاء نے سنا،
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سارے اولیاء کی ہسٹری پڑھیں، یہ جتنے بھی سلسلے چشتیہ شما کے قائل ہیں، آپ منع نہیں کر سکتے، قادریہ بھی قائل ہیں، کچھ نقش بندیہ سلسلہ کے وہ قائل ہیں، کچھ نہیں قائل۔ اب جو قائل ہیں سلاسل میں ان کو منع نہیں کر سکتے، جی ہم نہیں سنتے آپ سنتے ہیں، وہ حرام ہے، نہیں، اس پر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ قوالی تو حرام ہے۔ حرام حلال کے کنسپٹ پر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ حلال بنتا کہاں سے اور حرام بنتا کہاں سے۔ بس یہاں جا کے عام ہمارے اہل سنت عقیدے میں درست ہیں، جب کسی کی بات سنتی ہے، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، جو قبرستان جائے گا، مزارات پہ جائے گا، قبروں پہ جانا شرک ہے، شرک، آیت قرآن کی پڑھتے ہیں، آیات قرآن کی ہیں، سننے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ مسلمان ہی نا، تو آیت کون سی پڑھی جا رہی ہے؟ وہ جو کافروں پہ نازل ہوئی۔ تو کافر کس کو عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی، بتوں کے لیے جاتے تھے۔ سنانے والا کن کو سنا رہا ہے کہ قبرستان نہیں جانا؟ آج کا اینگل کیا ہے؟ سنانے والا کس اینگل سے سنا رہا ہے؟ تو عام پھر ذہن انسان کا وہ کدھر جائے؟ جی ماشاءاللہ حضرت صاحب سنا رہے ہیں، ماشاءاللہ بارش ہے، جھوٹ تو نہیں بولتے، قرآن کی آیت۔ کسی نے جا کے قرآن دیکھنا کہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کس لوکیشن پر نازل ہوئی، اس کا زاویہ کیا تھا، اس کی جہت کیا تھی، اس کا پہلو کیا تھا، اس کی بیس کیا تھی، پوچھنا کسی نے؟ پھر حرام حلال کے لیے حدیث پاک لے آئیں گے، دیکھیں جی قبروں پہ جانا، یہ دیکھیں قبروں میں حضور نے جانے سے منع کر دیا۔ آپ اہل سنت ہیں، آپ رفع یدین نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ اب آپ کہتے ہیں جی حضور نے منع کیا، آپ کہتے ہیں نا، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حضور نے کیا، قول تو نہیں ہے حدیث پاک کا کہ حضور نے فرمایا کرو، یہ تو حدیث میں نہیں، بس حضور علیہ السلام کا ایک عمل، لیکن حضور نے منع ضرور کیا، اس پر قول موجود ہیں، حدیث موجود۔ جب فرمان الہی یا فرمان رسول نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، وہ دلیل نہیں بنتی، وہ دین نہیں بنتا۔ اب دیکھیے آپ کے گھر کا مقدمہ ہو تو آپ تکڑا وکیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے والدین پر مقدمہ ہو وکیل کے لیے پیسے صرف کرتے ہیں، آپ کے دکان کا، عزت کا، مال کا، جان کا مسئلہ ہو تو وکیل بولیے نا تکڑا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مقدمہ دین کا ہو جس پر آپ کی زندگی کا انحصار ہے، اس کے لیے اگر آپ کمزور وکیل کریں گے تو نقصان کس کا؟ یہ چیز اگر ہماری ذہن میں آ جائے کہ میں نے اپنے نبی کے دین پر رہنا ہے، اپنے عقیدے پہ رہنا ہے، میں نے رسول کو اپنا جواب دینا ہے، میری پہلی شام آمنہ کے لال کے سامنے آئے گی، تو پھر آپ ڈگمگا نہیں سکیں گے، ثابت قدم رہیں گے۔ ہمارے یہاں ایک دوست ہیں، بڑے اچھے دوست، وہ بھی بڑے متاثرین میں سے تھے۔ یہ دیکھا جی لوگ قبرستان جاتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے دعا کر دیں۔ حدیث میں تو بازار میں بھی جانے سے منع کیا گیا، آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ لیکن میں نے بحث نہیں کی، میں نے کہا یہ آپ کا علمی مطالعہ ذرا کم ہے۔ قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ نہ میرا حکم ہے، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی عالم کا، نہ کسی صوفی کا۔ قبرستان جاؤ، قبرستان جا کے زیارت کرو، ان کے لیے دعا کرو، قبرستان جایا کرو۔ یہ حکم انسان نہیں ہے، یہ حکم مصطفیٰ ہے۔ باقی حکم اگر آپ حضور علیہ السلام کے مانتے ہو تو یہ آپ جوز نکال کیوں دیتے ہیں؟ امتی کی کیا مجال ہے کہ حکم رسول پر بحث کرے؟ ہاں کیسے جانا چاہیے اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں، آپ دلیل دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عرس عربی کا لفظ ہے، بخاری شریف میں بھی آتا ہے عربی کا لفظ۔ اب اس عرس پر بڑے بڑے اشتہار لگے، مسجدوں میں پوسٹر لگے، دیکھو جی یہ داتا دربار کا عرس ہوتا ہے، بڑے بڑے پوسٹر، بس اللہ کو مانو، غیر اللہ کو نہ مانو، غیر کو پکانا حرام ہے، شرک ہے۔ وہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔
تو امام صاحب اگر گھر سے باہر نہ نکلے تو آپ باہر کھڑے ہو کے آوازیں نہیں دیتے؟ امام صاحب جماعت کا ٹائم ہوگا، پکار رہے ہیں نا آپ امام صاحب کو، بولیے نا، پکارتے ہیں نا۔ قرآن آپ کی آیت کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو بھوک لگی ہو تو گھر میں بیگم صاحبہ کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ جی آپ آیت فٹ کر رہے ہیں، جی کسی اور کو نہ بلائیں۔ رب تو دیکھیں نا، ایک پڑھا لکھا انسان بھی حیران ہوتا ہے، پکارنا۔ مسلمان اللہ کے علاوہ تو کسی کو نہیں پکارتا، عبادت کے لیے، عبادت کے لیے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام جب پہلی بار گئے نا وہاں پہ تجارت کا سامان لے کے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم ساتھ تھا۔ آپ نے اس کو وصیت کر دی تھی کہ مجھے یہ آ کے باتیں بتانا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کریں یا کوئی حال دیکھیں یا کوئی یہ۔ وہاں گئے تو ایک درخت تھا، اس کے نیچے حضور علیہ السلام بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو درخت تھا، اس کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا۔ وہاں سے یہودی جو گزرتے تھے، مشرکین گزرتے تھے، وہ ان کو پتا تھا اس درخت کے نیچے کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ خادم تھا، اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اپنے آپ کو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں۔ خیر آقا کریم باہر تشریف لائے، ایک مشرک آیا، اس نے آپ سے سودا کیا، سامان لے کے جانے لگا تو معاملات طے ہوئے لینے دینے کے۔ اس نے کہا جی قسم اٹھائیں میرے معبودوں کی، قسم اٹھائیں میرے۔ اب بات کس سے ہو رہی؟ مسلمان سے یا غیر مسلم سے؟ کافر سے، مشرک سے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا میں غیر اللہ کی قسمیں نہیں کھاتا، میں صرف اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کوئی واقعہ، اب آپ دیکھیں قسم حضور علیہ السلام نے اس کافر کے سامنے کھائی اللہ کی، اور ایک آج کا مسلمان ہے قرآن کی آیات فٹ کی جا رہی ہیں، سننے والے بھی سیدھے اسی کے مقتدی ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کسی کا کیا رونا جب آپ ہی ظلم کریں گے قرآن پر؟ قرآن میں قبرستان جانا آنا، قبر پکی کرنا، متولی بٹھانا، چادر چڑھانے کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ احادیث میں آتا، حکم رسول احادیث میں آتا، جانا کیسے، آنا کیسے، کس کی قبر پہ جائیں، کس کی قبر پہ کیا جائیں۔ والدین کی قبر ہے تو حضور نے والدین کی قبر کا طریقہ بتایا، مومن کی قبر ہو تو فرمایا مومن کی قبر پہ کیسے جانا، کسی بزرگ کی قبر ہے اس کی قبر پہ کیسے جانا، جانتے ہیں جس کو اس کی قبر پہ جانا تو کیا کرنا، نہیں جانتے جس کو اس کی قبر پہ جا کے کیا کرنا، مومن فوت ہو جائے اس کی قبر پہ جا کے کیا کرنا، کوئی غیر مسلم کافر فوت ہو جائے تو آپ کا وہ ان کا کوئی اولاد ہے مسلمان ہوگی، کافر ہے ماں باپ، وہ مر گئے، ان کا ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر مسلمان کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہوگا، کیسے کہنا ہے، کیا بول دیں، ہر شے کی آقا دو جہاں علیہ السلام نے ترتیب بتا دی۔ حاتم تائی کی بیٹی مسلمان ہوئی، اس نے آگے شکوہ کیا حضور مجھے غیر مسلم کافروں کا تان دیتے ہیں، حضور نے سختی سے منع کر دی، خبردار اس کو تان نہیں کرنا۔ پھر یہاں تک فرمایا خبردار اگر کسی میرے مسلمان نے کسی کافر کو، کسی مشرک کو، میں تشریح کر رہا ہوں بابا، تکلیف دی، اگر اس نے اذیت دی، قیامت کا دن ہوگا میں اس مشرک کی سائیڈ لے کر اللہ سے اسے حق لے کر دوں گا جو مسلمان اس کا حق مارا ہے۔ یہ ہے دین، یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا حق لے کر اللہ سے دوں گا بھلے وہ جہنمی ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ بولیے نا، آپ تو منٹ میں کافر کرتے ہیں، حرام حرام حرام۔ کیوں کہہ رہے میں اتنے فتوے نہیں لگاتا، میرا تو معمول ہی نہیں رہا۔ آپ بشیر صاحب کے سامنے میرا بچپن گزرا، یہ سامنے بیٹھے، نہ میں کھاچ مارتا ہوں، نہ یہ نعرے مارا جی اونچی بولو، بس اوپر ہاتھ کریں جی بس بولو بولو، کبھی میں نے نعرے مروایا آپ کو؟ سیدھی بات، اللہ کے قرآن اور نبی کے، آپ بھی ہو دیوبندی ہو شیعہ سنی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو حضور سے سروکار ہے۔ کوئی لے جائیں سودا میرا بھلا ہوگا، نہیں سودا لے جائیں گے تو اگلے کو دے دیں گے۔
تو یہ جو غلط فہمیاں ہمارے علمی طور پہ آ گئی، اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ لوگ کیوں نہیں عرس پہ آتے؟ محفل سماع میں چلے جائیں گے، سن کے گھر آ جائیں گے، بس وہ کہتے ہیں جی مولویوں کی سنیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں، ہمارا ککھ رہنے نہیں دیتے، گھر کے ڈسے ہوتے ہیں، بیگم سے لڑکے نکلتے ہیں، بچوں سے مسئلہ، دکانداروں سے مسئلہ، ٹوکن ٹکٹ، وہ کار کا مسئلہ، مسجد میں جاتے ہیں تو ایک ہی بات سناتے ہیں قبر میں کیڑے ہوں گے، پہلے گھر میں سیاپا سن کے آتے ہیں، اوپر سے قبر کا دب دبا، سمجھ میں نہیں آتا فریش کہاں ہونا۔ ہم جاتے ہیں علامہ صاحب موضوع ایسا بیان کریں بس مدینہ سامنے آ جائے، وہ مدینہ کیا سامنے آنا، وہ سیاپا ہی ہمارا سنا کے وما علینا الا البلاغ کر دیتے، ہم کدھر جائیں؟ وہ پھر لوگوں میں رغبت دین نہیں رہتی، چاہت دین نہیں رہتی، عشق دین نہیں رہتا۔ رسول اللہ کا عشق دینا تھا، آپ نے پریشان کر دیا۔ ہر جمعے پہ ایک ہی موضوع، بچی قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا، بھلے ہوگا پر آپ تو اپنی فکر کریں نا، مجھے سنائیں کہ میں کیا کروں، آپ سنائیں آپ کیا کریں، میں کیا کروں، حضور کے عشق کو، محبت کو، پیار کو کیسے بیان کروں؟ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے، صحابہ کرام موت کے منظر کم سناتے تھے، ایک ہی بات ان کے پاس ہوتی، صبح ہو جائیں، دوپہر جائیں، شام جائیں، کھانے کی دعوت ہوتی تھی، کسی کے سیلیبریشن ہوتی، کوئی خاص ایونٹ ہوتا، صحابہ ایک ہی بات کرتے۔ اگر پتہ چلتا نا فلاں علاقے میں فلاں صحابی اس نے حضور کو دیکھا، کئی میل کا سفر طے کر کے جاتے، ایک ہی بات پوچھتے، مصطفیٰ کی مجھے ایک بات سنا دے۔ تاریخ پڑھیے، اسی بات کا امام بخاری نے سفر کی، امام مسلم نے کی ہے، ترمذی نے کی ہے، امام احمد بن حنبل نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، جوتیاں ٹوٹ گئی، گھس گئی، ایک ہی بات لینے گئے، میرے محمد کی مجھے بات تو سنا دے۔ ان کو پتا تھا عقیدہ توحید کیا۔ تو ہمارے ہاں فتویٰ شرک، مشرک، بے ایمان، کافر، بس جی جو قبرستان جاتا ہے وہ مشرک ہے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے جنہوں نے ایم اے کیا ہوا لیکچرار ہیں، وہ بھی کہتے جی شرک نہ کیا ہو اللہ معاف کر دے، بابا حضور نے فرما دیا میری امت کلمہ پڑھ چکی، اب مجھے اس پر شرک کا کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ شرک ان کو سمجھ میں آ گیا، اب یہ شرک میں نہیں جائیں گے، اب یہ شرک کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب حضور ضامن بن گئے آپ کے کہ آپ شرک نہیں کریں گے، مشتاق صاحب حضور ضامن بن گئے، فرمایا میری امت اب شرک میں نہیں جائے گی۔ آپ کون ہوتے ان کو مشرک بنانے والے؟ آپ کے شرک نہ ہونے کے گواہ کون ہیں؟ آقا۔ فرمایا میری امت اب دوبارہ شرک میں، جیسے وہ شرک کرتے تھے بتوں کے پوجا، آپ میں کوئی ہے کسی کے گھر میں بت پڑا ہوا؟ فوٹو ہر بندے کی جیب میں، آپ اپنی جیب سے پیسے نکالیں، قائد اعظم کی فوٹو ہے کہ نہیں؟ پھر تو سارے مشرک، چھٹی میرے سمیت۔ حافظ بشیر صاحب کی جیب کافی بھاری ہوتی، ذرا دھیان رکھا کر ان کی جیب، چھٹی۔ آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اگلا بندہ وہ فون پہ بات کر رہا، پچھلا نماز پڑھا، فتویٰ لگا دی شرک۔ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ اپنا موبائل پہ بات کر رہا ہوں، فتویٰ مجھے کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہر محدث نے بیان کیا، انما الاعمال بالنیات، منہ پہ نہیں لکھا ہوتا، منہ پہ نہیں لکھا ہوتا، نیت پر ہے ہر عمل کا دار و مدار۔ آقا دو جان ایک شخص کا جنازہ پڑھایا، خاموشی سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اس کی کوئی نیکی یاد ہے کسی کو؟ خاموشی، سناٹا۔ تو بات آئی جی کہ ایک دفعہ کوئی قافلہ آیا تھا، اس نے پڑاؤ کیا تھا، تو اس نے ان کے سامان کا پہرا دیا تھا، یہ جو میت ہے اس نے ان کے سامان کا پہرا دیا تھا، قربان جائیں۔ آقا نے فرمایا مجھے یقین ہے میرا اللہ اسے اسی نیکی کے صدقے بخش دے گا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی نیکی رہنے دیتے ہیں؟ بولے نا، شکر کریں میں آپ کو اس طرح کی کہانیاں نہیں سناتا، جتنی زندگی ہے آپ کی خدمت، نہ موقع ملا چھٹی۔ اس لیے غلط فہمی، اپنے علم کا جنازہ، ایک شخص ایم اے کر کے بات کر جی قبرستان جانا نہیں چاہیے، پڑھے لکھے اس کے سامنے اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کے علم کا تو جنازہ نکل گیا۔ اس لیے یہ جو ہوتے ہیں نا رفع یدین کرنا نہیں کرنا، آپ ادھر چلے جائیں، اردن چلے جائیں، وہ سارے رفع یدین کرتے ہیں، ان کو آپ وہابی کہیں گے، لیکن وہ وہابی نہیں، وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ولدالین پڑھتے ہیں، قبرستان کھڑے ہو کر دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ عراق چلے جائیے، وہ سارے حضور غوث پاک کا عرس بھی مناتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، ختم بھی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے، رہ کچھ کیا گیا پیچھے؟
بس وہ کہتے جی صدیوں سے چلا آ رہا، ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ شافی المسلک یہ لوگ ہیں، رفع دین کرتے ہیں، اور ہم کیا ان کو کہتے ہیں جو یوں کریں، ہم اسے کہتے ہیں نا، اس لیے کہ علم کے ذریعے اپنی عزت کو بچایا جائے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کریں۔ آپ اگر باپ ہیں سوچیں، آپ نے اولاد تو 4-5 بچے پیدا کر لیے، آپ نے حضور کا کتنا دین سیکھا؟ بچوں کو تو آپ نے FA BA MA کروا لیا، آپ نے کتنا دین سیکھا؟ شہنشاہ غوث الورا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 برس عمر تھی، آپ کی عمر مبارک 90 برس تھی، اور 90 برس کی عمر مبارک تک آپ درس حدیث دیتے رہے۔ ہمارے ہاں کوئی تکڑا ہو جائے دکان پہ بیٹھ جاتا، بس جب میں شام کو گھر جاؤں گا بچہ آئے گا، پھر اگلے دن جی بچہ آئے گا، میں شام کو آؤں گا، باپ بیٹا باپ بیٹا باپ بیٹا، بس زندگی ختم ہوگی۔ جی حضرت صاحب فوت ہو گئے، اوہو بہت بزنس ماشاءاللہ۔ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ اپنے بیٹوں کو 5 بیٹے، کسی کے 6 بیٹے، کسی کے 4 بیٹیاں تھے 3 بیٹے، رسول کا دین آپ نے کتنا سکھایا؟ آقا نے فرمایا میری امت جس دن دین کی دعوت چھوڑ دے گی، میری امت، یہ بات حضور فرما رہے ہیں، فرما لوگوں یاد رکھنا میرے دین کی دعوت روک نہ دینا۔ باپ بیٹے کو نصیحت کرتا کہ نہیں کرتا؟ بیٹے ایسا نہ کر، بولیے نا، آپ کرتے ہیں نا، بیٹا گالی نہ دیا کر۔ اب اس رسول کی بات سنیں جس کی جھولی میں اللہ نے آپ کو ڈالا تھا۔ فرما لوگوں دعوت دین دینا بند نہ کرنا، دعوت دین کا پرچار روک نہ دینا، میرے دین کا پرچار کرنا، ہر طرف کرنا۔ اب تو موبائل آ گئے، اب تو گھروں سے نکلنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں، آپ اپنی جیب میں ہاتھ مارے ماشاءاللہ وہ کافی لمبا چوڑا موبائل نکل آئے گا۔ اب تو آپ کو صرف اشارہ ہی کرنا ہے، اس کے ایک کلک کی مار ہوتی، پورا میپ انٹرنیشنل آپ کے سامنے ہوتا۔ فرمایا خبردار جس دن میری امت دعوت دین چھوڑ دے گی، میرے دین کا پرچار چھوڑ دے گی، فرمایا پھر حال تمہارا، آپ کہتے ہیں نا قادری صاحب بڑا دعا کرتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، گھر میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، فیکٹری بڑی لگائی ہے مگر فیکٹری میں برکت نہیں ہے، بڑا کچھ کہتے ہیں کہ برکت نہیں۔ سن لیں برکت کس میں؟ میرے آقا نے فرمایا جس دن میری امت نے دعوت دین چھوڑ دی، خدمت دین چھوڑ دی، میرے دین کا پرچار چھوڑ دیا جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، اور ان غلاموں کو میری جھولی میں ڈالا تھا، ان کے سپرد کیا تھا، میں چلا جاؤں گا اور بعد میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ فرمایا جس دن تم میرے دین کی دعوت چھوڑ دو گے، تمہارے زندگی کے سارے کاروبار بھلے چلیں، بس تم نے دین محمدی کی دعوت دینا چھوڑ دی، اس دن کے بعد تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم دعائیں بڑی کرو گے، وہ قبول نہیں کرے گا۔ دعائیں بڑی کریں گے، پھر فرمایا دعائیں کرانے جاؤ گے۔ آپ جاتے ہیں نا اولیاء اہل اللہ اصفیاء عرفاء علماء صلحاء قراء، حافظوں کے پاس حاجیوں کے پاس جاتے ہیں نا دعا کے لیے، مشتاق صاحب آگے قادری صاحب دعا کریں جی، فلاں صاحب آگے حاجی صاحب دعا کریں، حافظ بشیر صاحب جی دعا کریں، دعا تو بڑی کی۔ فرمایا جب تم دعا کروانے کسی کے پاس جاؤ گے تو اللہ ان کی بھی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں کرے گا، ان کے لیے قبول کرے گا کہ وہ قبول کر لی، مگر اس دعا کا اثر تم تک نہیں پہنچے گا۔ آج ہم میں کتنے دیندار ہیں؟ یہ مت سمجھیے کہ امام یا خطیب یا مولانا یا مولوی کا ہی دین کا کام، دین پر کسی کا قبضہ نہیں، دین آقا کا۔ آپ نے ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دینداری پھیلا، نہیں، وہ آپ کے اپنی ذات کا، آپ کی پرائیویسی، آپ نے اپنے لیے کیا، آپ نے قبر روشن کرنی۔ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو کتنا دین سکھایا، اپنے اہل و عیال کو کتنا سکھایا۔ آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا کے بہت زیادہ سافٹ ویئر، کسی ایک کو تو نبی کے نام پر اگر استعمال کرنا شروع کر دیں، دین ایک ایسی شے ہے جتنا سیکھتے چلے جائیں آپ کی رسپیکٹ اور آپ کا سٹیٹس اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت وہ آتا ہے اللہ پاک اس بندے کا اتنا حال عظیم رکھتا، اتنا حال عظیم رکھتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ مسند امام اعظم میں بیان کرتے ہیں اور اس روایت کو لاتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص لوگوں کے لیے اچھا بن جائے، نیک بن جائے، صالح بن جائے، خدمت خلق کرنے والے بن جائے، امام سیوطی نے شرح الصدور میں بیان کیا، میں ملا کے بیان کر رہا ہوں، جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا
تو وہ ساری زندگی جو اس کا کردار ہے، اخلاق ہے، اس نے میٹھے میٹھے انداز میں محبت سے، پیار سے اپنی اولاد کی تربیت کی، اہل و عیال کی تربیت کی، احباب کی۔ اب زیادہ آپ کا یہی ہوتا ہے نا، آپ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں تو گھر سے بزنس، بزنس سے گھر، تیسرے بندے سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی، گھر میں وائف ہے، بچے ہیں، آپ کسی کو کچھ تبلیغ نہیں کرتے، نہ کریں، اپنے بچوں کو ہی کر لیں، اس قابل بنا لیں کہ آپ کے ایک بچے کی دعا کا صدقہ ہو، آمنہ کلال اتنا خوش ہو جائے کہ بیٹا تیرے بیٹے نے ایسا عمل کیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ کریں تو صحیح۔ فرمایا جس دن میری امت دعوت دین کے کام چھوڑ دے گی، یہ دعا کریں گے، اپنے لیے دعا مانگیں گے، مگر دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور آگے سنیے، فرمایا جب یہ کسی کے پاس جائیں گے دعا کے لیے تو ان کی دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، کسی اور کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دین کا ایمج آپ کو خود سمجھنا چاہیے۔ یہ مت سوچے میں دادا بن گیا ہوں، پردادا بن گیا ہوں، نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 برس عمر مبارک تھی، آخری سال علامہ ابن جوزی اور علامہ ابن تیمیہ، جس کو اہل حدیث اپنا امام مانتے ہیں، اس کے دادا استاد حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس آخری سال تھا، فیض یاب ہو کے آئے، خلافت کا امامہ ملا، آپ کو جبہ ملا، اور ان کی کتاب آپ المغنی میرے پاس پڑھی ہوئی، ان کی کتابیں دیکھیے، ان کی تحقیق دیکھیے، ان کے عزم کو دیکھیے کہ صحبت سیدنا غوث اعظم کا آج ان کا عراق میں ڈنکا بجایا جاتا۔ یہ ایسے ہی نہیں داتا گنج بخش بن گئے، حضور سلطان العارفین بن گئے، فیض دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا شخص فوت ہو جاتا جس کا کردار اچھا ہو، جو خدمت دین، دعوت دین، عشق الہی، عشق محبت میں گم ہو کر کام کرتا، تو اللہ پاک اس کو 2 نعمتیں دیتا ہے۔ کتنی نعمتیں؟ 2۔ ایک نعمت یہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جنازے میں جو شخص شامل ہو چکا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی اپنی بخشش فرما دیتا۔ جتنے جنازے میں پڑھنے والے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا۔ اور دوسری نعمت یہ کہ قبر میں جب جاتا ہے تو فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، مبارک ہو، اللہ نے تیرا جنازہ پڑھنے والے سارے بندے معاف کر دیے، بخشش کر دی۔ اندازہ کریں، میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا فیض ملتا ہے، یہ تسلسل ہے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور امام اعظم نے کیا فرمایا؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بھلے سے وہ گناہگار ہو، مرنے والا، وہ گھر میں تھا، جھوٹ بولتا تھا، ایسے ہی مار دیتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بابا باہر جا کے مجھے نہ پکڑ لینا، فوت ہو گیا، لیکن کردار اس کا اچھا تھا، مسکرا کے بولتا، پیار سے بات کرتا، آپ کے اخلاق کو 4 چاند لگاتا، اس کی سیرت میں سے آپ کو لینا پڑا۔ فرمایا ایسا شخص جب وفات پا جاتا، بھلے اس کا گناہ تھا، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے جنازہ پڑھنے والوں کی الفاظ سنتا ہے۔ بہت اچھا تھا، بہت پیارا تھا، کمال کا آدمی تھا، یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں لوگوں کے منہ سے، اللہ سنتا۔ پتہ اللہ کو بھی ہے کہ یہ اتنا نیک نہیں ہے ہی برا، مگر اس کی کرم نوازی اور غیرت دیکھیے، جب سارے جنازہ پڑھنے والے اس کی تعریف کر دیتے ہیں نا، تو اللہ پاک اس میت کو سامنے کھڑے کرنے کا حکم دیتا، سامنے لاؤ۔ جب بندہ سامنے آ جاتا تو اللہ پاک کیا فرماتا؟ اللہ پاک فرماتا بندے لوگ تیرے بارے میں بڑی تعریف کرتے تھے، لوگ تیرے بارے میں اچھے اچھے الفاظ بولتے تھے، لوگ تیرے حسن اخلاق کی باتیں کرتے تھے، تیرے کردار کی باتیں کرتے تھے، اب دیکھ میں نے تیری بات کو نہیں سنا، لوگوں کی سنا، جا میں ان لوگوں کے اچھے امید بھرے محبت بھرے مشوروں کے صدقے تیرے سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس میرے بندے تجھ سے راضی، جا میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے لوگوں اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضور کے دین کا صرف اتنا نہیں کہ پڑھ لیا، میں بھی تو آتا ہوں نا، پڑھ کے آتا ہوں، یہ ساری تیاری کر کے آتا ہوں، آپ کے لیے آتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں گی، بھرا ہوا، کل بھی خطاب کیا، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، پرسوں پھر خطاب۔ مقصد کہنے کا یہ دین کے نوکر بن جاؤ، نوکر بن جاؤ، نوکر بن جاؤ۔ خدا کی قسم حضور کی محبت کے آپ نوکر بن جائیں۔ اگر امام ابو سیری کو 12 سال فالج رہا تو حضور نے ان کو اپنی محبت سے محروم نہیں کیا، آپ کو محبت سے محروم کیسے کریں گے؟
اللہ پاک ہمیں احوال درست کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے گزشتہ جمعہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس پر چند ابتدائیہ گزارشات کی. کچھ شکوک و شبہات، کچھ تصورات ہمارے ہاں جو غلط فہمی کی بنا پر پیدا ہو جاتے ہیں، کم مطالعہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لا علمی سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی چند گزارشات آپ کے سامنے گوشے گزار کی. آج سے اس کا اگلا حصہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے گوشے گزار کریں گے. ان باتوں میں سے جو ہمارے ہاں بہت غلط فہمی کی بنا پر پیدا ہوتی، ہمارے ہاں لوگوں میں ایک رجحان ہے کہ جو چیز میڈیا پر آ جاتی ہے، کوئی شخص فرفر عربی بولتا ہے، روانی سے بولتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ گویا ایک عجیب کرامت ہو گئی، سب کچھ اس کے پاس، کیونکہ میڈیا پہ ہوتا ہے. اور یہ چیز اللہ نے دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ علم والے پر ایک اور علم والا ہوگا. یہ درجات ہیں. اور آقا دو جہاں نے اپنی حیات میں فرما دیا تھا، بعض لوگ اتنی زبان کے تیز ہوں گے کہ زبان کی نوک پر قرآن ازبر ہوگا. اور آگے کیا فرمایا؟ عبادت سب سے زیادہ ہوگی، روزے سب سے زیادہ ہوگی، تلاوت قرآن مجید سب سے زیادہ عابد ہوں گے. لیکن آگے جو بات بیان فرمائی وہ فرمایا سب کچھ ظاہری طور پر ایسے ہوگا جیسے ان جیسا کوئی مسلمان نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، قاری قرآن نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے. ظاہری احوال ایسے ہوں گے. اور آگے فرمایا لا یجاوز حناجرہم، ان کی اندر کی حالت یہ ہوگی کہ یہ سارا کچھ کریں گے، قرآن حلق سے اندر اور نیچے نہیں اترے گا. اب ہمارے ہاں مطالعہ نہیں ہے، ایک بات کھڑ جاتی ہے اور وہ بات بغیر دیکھے آپ نے سنی دیکھی نہیں، آپ نے کہا جی بس یہ بات ہی ایسی. میں نے آپ کو مثال دی قرآن مجید میں قبروں کا پکا بنانا، قبرستان جانا، اور پھر یہ کہنا جی یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے. یہ کون سی قرآن کی آیت کہتی ہے عقیدہ توحید کے خلاف ہے؟ پھر کئی ایسے مسائل ہیں جو فروعات میں بھی آ جاتے ہیں. پھر سماع ہے، یہ آپ شبینے کرتے ہیں، ایک پڑھنے کا طریقہ ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ قالین پر بیٹھتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا قالین حضور علیہ السلام نے کبھی استعمال کیے؟
3 طرح کی دریاں بخاری میں آتا ہے، ترمذی میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے استعمال کی ہے۔ چھوٹی ہے، اس سے بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ بس اسلام کی 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن مجید کی ہی 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ان 2 چیزوں کو زندگی بھر حد رکھ لیں کہ قرآن مجید میں یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ ایک ہوتا ہے قرآن مجید بیان کرتا ہے آپ کو کہ آپ نے لاہور جانا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے کراچی جانا ہے، آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا آپ کا مقصد ہے، آپ نے دین کی دعوت دینی، دعوت دین دینا آپ کا مقصد ہے۔ آپ نے اپنی پیمنٹ لینی ہے، پیمنٹ لینا آپ کا مقصد ہے۔ اب یہ جو مقصد ہے جس کے لیے آپ اگلا سٹیپ اٹھائیں گے، بھوک لگی ہے، روٹی کھانا، پیٹ کی پیاس بھوک کی بجھانا، یہ آپ کا مقصد ہے۔ جون جولائی کا مہینہ بڑی شدت کی پیاس ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، پیاس بجھانا چاہتے ہیں، پیاس بجھانا آپ کا مقصد۔ تھک گئے، نیند لینا چاہتے ہیں، نیند لینے کے بعد آپ تازہ ہو جائیں گے، تازہ ہونا مقصد ہے۔ آپ بیڈ ریسٹ لے لیتے ہیں، اب آپ آگے چیز تبدیل ہو جاتی۔ کھانا زندہ رہنے کے لیے ایک مقصد ہے، پینا پیاس بجھانے کا ایک مقصد ہے، اپنے پیسے لینے کے لیے جانا آپ کا مقصد۔ زندگی کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات لوگ غلطی سے ایک بات کہہ دیں، جی قرآن میں سب کچھ ہے، سمندر ہے قرآن کا، کوئی شک نہیں۔ لیکن جب آپ تھوڑا سا نیچے اتر آتے ہیں، وہ جی میلاد کہاں قرآن میں لکھا ہے، 11ویں کہاں لکھی ہے، 12ویں کہاں لکھی ہے، تو آپ خود سے اپنے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس انداز سے جب بیان کرتے ہیں، آپ کی اپنی علمی جہالت کا جنازہ نکل جاتا۔ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں۔ اب وضو کے ہاتھ دھونا پہلا حصہ ہے، اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آپ کو بسم اللہ کہاں سے ملے؟ یعنی آپ وضو کریں تو پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ نہیں ہے۔ 8ویں پارے میں صرف اتنی آیت آتی کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب کھانے لگو کچھ بھی تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ بس ہر نیک کام سے پہلے ذکر الہی کر لیا کرو۔ کہاں سے نکالیں گے؟ عام بات ہے، لا محال آپ کو ماننا پڑے گا۔ مستحب، بڑے بڑے اعمال مستحب۔ اب وضو کی شرائط جو ہیں، تو وضو کس کو کہتے ہیں؟ وضو آپ کا ہاتھ دھونا، منہ میں پانی، ناک میں پانی، فیس دھونا، کلائیوں تک پانی دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا۔ ایک ایک حصہ وضو کرنے کا آپ صاحب علم ہیں، ماشاءاللہ عابد پنسار صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ایک ایک حصہ آپ قرآن مجید کی کسی ایک آیت سے نکال نہیں سکتے۔ کدھر جائیں گے آپ؟ حدیث نبوی کی طرف۔ اللہ نے وضو بتایا نہیں ہے، مصطفیٰ کے ذریعے سکھایا بھی ہے۔ غسل جنابت ہو جائے کیسے کریں گے؟ اتنا ہی پتہ نا، غسل کر لو، کیسے کریں گے؟ طہارت کیسے ہوتی؟ پاکیزگی کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھنا نہیں پڑھنا، بسم اللہ، غسل خانے میں بیٹھیں، پلیت جگہ، پڑھیں نہ پڑھیں، کدھر جائیں گے آپ؟ نماز آپ نے پڑھنی، آپ نے صرف نماز پڑھنی۔ میں ایک سمپل سی بات کروں، نماز پڑھنی، الف ننگا بندہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، الف ننگا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ مصلی پہ بندہ کون کھڑا ہے؟ ننگا یا کپڑے پہن کے؟ جی قرآن، وہ آ کے کہہ دے جی میں مانتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں قرآن پاک میں، بس اتنا آتا ہے ہم نے لباس بنایا، وہ لباس التقویٰ خیر، تقوی کا لباس اچھا ہے، تو میرے اندر ڈر ہے اللہ کا، تو آپ نہ دیکھیں مجھے، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، آپ کو کیا پڑی میرے دل کی نیت جاننے کی؟ کہاں سے نکالیں گے کپڑے کی باتیں؟ حدیث سے۔ آپ کو وضو کی ترتیب قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اب قرآن مجید پڑھیے، فَاغْسِلُوا
वजूहकुम, धो लो अपने चेहरे। अब जरा कुरान पढ़ लो। व ऐदियकुम, और हाथ। वजू में पहले क्या धोते हैं? बोले ना, हाथ। कुरान में क्या लिखा है? अब ये तरतीब कौन बताएगा? जैसे कुरान में सब कुछ है तो फिर पहले मुंह धो लेना चाहिए। व ऐदियकुम, फिर हाथ धो। वमसहू बिरुऊसिकुम, फिर अपने सरों का मसा करो। व अर्जुलकुम, और अपने पाँव। चार चीज़ें बयान की, और ये चारों को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद का हिस्सा बनाकर बयान कर दिया कि ये जो चार हैं ये फर्ज ऐन है, एक रह जाए तो वुजू नहीं होता, तो बाकी चीज़ें किधर से लेंगे? वुजू कैसे करना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, कुली करनी है, नाक में उसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। अब आप बताएं, अब तसल्ली हो गई ना, सब कुछ कुरान में है। बोलिए, मैं आपको इतना डीपली गोते दे दे के समझाता हूं ताकि इल्म की इहानत ना हो, हुजूर के दीन की इहानत ना हो, हुजूर के दीन के ऊपर हर्फ ना आए। हम अपनी बीवी बच्चों पर गाली आ जाए तो हम खरी सुना देते हैं, सच्ची बात है ना। मुस्तफ़ा पर आ जाए तो हम बड़े मीठे हो जाते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, गुजारा हो जाता है। अल्लाह का ही काम करना, अल्लाह के बनने के लिए शराइत है। अब आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सबसे पहले वुजू किया, फिर आप क्या करते हैं? अल्लाहु अकबर। सबसे पहले बोलिए क्या करते हैं? इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। आप कुरान की कौन सी आयत से ये निकालेंगे कि नमाज शुरू करने से पहले अल्लाहु अकबर करें? यहाँ तर्जमा पढ़ने वाले ज़रा बता दें मुझे। इब्ने कसीर ले आएँ, आप फ़खरुद्दीन राजी ले आएँ, कुर्तुबी ले आएँ, इमाम रूहुल मानी ले आएँ, इमाम रूहुल बयान ले आएँ, लाएँ तो सही बाबा। देवबंदी का तर्जमा ले आएँ, वहाबी का ले आएँ, सुन्नियों का ले आएँ, ब्रेस्मा का ले आएँ, जिसका मर्जी ले आएँ, मौदूदी का ले आएँ, तर्जुमा आप ले आएँ, क्लिक करें, सामने इबारत आ जाए कि जब नमाज शुरू करनी हो तो पहले क्या पढ़ना? बोलिए ना, मुंह से बोलिए, अल्लाह का नाम है, फिर बोलिए क्या कर दें? बताएं कहाँ लिखा? इतना जुल्म लोगों कुरान से न करो। अल्लाह ने सिर्फ कुरान नहीं भेजा। आपने किसी को ज़मीन सेल करनी है, ज़मीन आप नक्शा ले आए, ये जी पिंडी में जगह 4 मरले का प्लाट है, ए उसका आप एरिया नंबर बता दें, A91, उसको नक्शा दे। भले उसने पैदाइश से लेके 32 साल हो गए, देखा ही ना हो पिंडी, तो आप क्या दिखाएंगे उसको? रहनुमाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले ना, बेटे बेटी की शादी है, आपने शादी कार्ड देना, कहते जी मैं तो कभी इस्लामाबाद घुस के नहीं देखा, 30-40 साल हो गए। अच्छा, आप अपने मैप लोकेशन ऑन करें मोबाइल पर, कहते हैं कि नहीं, क्या ज़रूरत हुई आपको मैप लोकेशन बताने की? पहुंच जाएगा। तो मानना पड़ेगा सिर्फ अल्लाह ने कुरान नहीं दिया, साहिब कुरान भी दिया कि फ़कत कुरान से अगर हिदायत मिल गई होती, तौरात जबूर इंजील से हिदायत मिल गई होती, अल्लाह कभी नबियों को नाजिल न करता। इसलिए लोगों, नबी के काम को नबी की हज़ात तक रखो, नबी के बगैर शरीयत कभी समझ में नहीं आती। भाजी ये भी कुरान में नहीं, ये भी कुरान में। ये जो आप बिल्डिंग बनाती है, जरा मस्जिद को देखे कितनी खूबसूरत है, जरा देखो ऊपर देख लेना, ये फानूस लगा, ये खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटिंग हुई है कुरान पाक में? नहीं जी, क्यों करते हैं फिर? आप रंग बिरंगे पिज़्ज़े खाएं, सब कुछ जायज़, समोसे खाएं जायज़, तीतर बटेर शादी में दे दें जायज़, और जब हुजूर की बात आ जी, कहाँ लिखा हुआ? काश अपने ईमान के पहले परखते कि आपका ईमान किस सतह और कैटेगरी का है, इसे भी कुरान से तलाश करते। जी हमाकतें हमारे पढ़े लिखे लोगों में हो जाती हैं। पढ़े लिखे बच्चे, BA वाले, MA वाले, वो भी इसी बात को पीटते हैं। वालिद पहले ही नहीं पढ़े होते हैं, वो कहते हैं जी पता नहीं है ही ऐसे, वो फिर बच्चे के पीछे लग जाते हैं। ये है दीनदारी। आका ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का ये हाल होगा, जो लोग शादीशुदा होंगे ना, शादीशुदा, फरहान साहब भी सुन लें, शादीशुदा, परेशान ना हो, शादीशुदा होंगे, वो इतना बीवी की मानेंगे, इतना बीवी की मानेंगे, जिधर जिधर वो घुमाती जाएगी मियाँ उधर ही घूमता चला जाएगा। खानदान के रौले भी बीवी के सदके, इल्ला माशाल्लाह बाबा मुझे बाद में पकड़ना लेना। हाफिज बशीर साहब कहें जी आपने मुझे बदनाम कर दिया, मैं एक प्यार की बात कर रहा हूँ, फरमान सुना रहा हूँ। बीवी जिधर घुमाएगी मेरा उम्मती घूमता जाएगा। उम्मती को किसके पीछे लगना चाहिए था? और बीवी को किसके पीछे लगाना चाहिए था?
نبی کے پیچھے لگانے کے لیے آپ کا کردار بیوی کو کے لیے ہدایت ہے. آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ بدنام نہیں کرتے، طنز نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے، آپ حرام نہیں کھاتے. آپ کا کردار، آقا نے فرمایا جب شادی ہو جاتی، بیوی اور میاں جب ایک ہو جاتے، یعنی شادی ہو جاتی، شادی سے پہلے دونوں آدھے آدھے ایمان والے تھے. وہ الگ سٹڈی کر رہا ہے، لڑکی الگ سٹڈی کر رہی ہے. شادی ہو گئی، اب ایمان مکمل ہو گیا، اب دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں، یہ دین ہے. سینکڑوں میں سے ایک میں نے گھر دیکھا ہوگا جو اپنی وائف کو درس قرآن دیتا، یہ حدیث سناتا ہوگا، یہ حضور کی بات کبھی موقع ملے. اول تو ملتے ہی نہیں. میک اپ کے لیے بیگم تیار، شاپنگ کے لیے تیار، واک کے لیے تیار، لستہ لینا دینے کے لیے تیار، سلامی لینے دینے کے لیے تیار. میرے خیال آپ سے زیادہ بیگ میں ہی ہسٹری یاد رکھتی، کس کو کتنا دینا، پیسے آپ کی جیب سے کیسے نکالنا. آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم، وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. آقا کون؟ فرمایا حتی اکون احب الی، فرمایا وہ شخص جو میرا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرا ہونے کی بات کرتا ہے، میرے ہونے کی مثالیں دیتا، اس کے لیے ایماندار اور مومن ہونے کی شرط اول یہ ہے احب الیکم، میں یعنی میری ذات، حضور علیہ السلام کی ذات، اس کی نگاہوں میں، اس کی طبیعت میں، اس کے دل میں، اس کے من میں، اس کی روح میں اس طرح نہ اتر جاؤں. احب الیہ من والدہ، اس کا والد ایک طرف کھڑا ہو، باپ ایک طرف کھڑا ہو، اور حکم میرا اسے نظر بھی آ رہا ہو، یہ میرے محمد کا حکم ہے. فرمایا اس وقت باپ کو نہ دیکھے، مجھے دیکھے کہ باپ میرے صدقے ملا. احب الیک من والدہ و والدہ، باپ سے زیادہ میں عزیز بن جاؤں. و والدہ، اور اس کی اولاد سے بھی بڑھ کر. بولیے، بچوں کا میلاد میں نہیں لے کے جاتے، کہیں پروگرام ہو حضور علیہ السلام کی محفل لے کے نہیں جاتے. وہ جی بچے تنگ بڑا کرتے ہیں تو شادیوں میں ولی اللہ بن جاتے ہیں. بھئی شادیوں میں ادھر عورتوں کا کیمپ ہوتا ہے، ادھر مردوں کا، تو آپ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، اور خرچہ بھی اس وقت ریڈی ہوتے ہیں کہ بچہ تنگ کرے گا میں جیب سے کچھ دے دوں. آگے فرمایا وَالنَّاسِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ، فرمایا اولاد سے بھی زیادہ اسے میں عزیز لگوں. یہ نہیں کہ لٹ اٹھا کے ساروں کو مارنا شروع کر دے، نہیں. میرے عزیز ہونے کا مطلب یہ میرے کردار سے اس کو بھی میرا بنا دے. من والدہ، پہلے والد کا نام آئے، وَوَلَدِهِ پھر اولاد کا نام آئے. پھر آگے کیا فرمایا وَالنَّاسِ اجمعین. شادی ہو، انگوٹھی لڑکے کو پہنانی ہو، میں یاد آ جاؤں مردوں کو انگوٹھی حضور نے حرام کی ہے. بولیے نا، حضور نے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میرے رسول کی روح کو تکلیف ہو. پڑھے لکھے حجاج کرام بھی سونے کی انگوٹھی پہنا دیتے ہیں. بھئی آپ بیگم کو دے دیں، لڑکی والوں کو دے دیں، لے جی میری طرف سے تحفہ، اور خوش ہو جائیں گے. وَالنَّاسِ اجمعین، فرمایا ساری کائنات سے بڑھ کر محمد کی ذات محبوب نہ ہو جائے تو مومن نہیں ہو سکتے. بولے تو حضور کی یاد آ جائے. حضور سچ بولتے تھے، حضور حرام کھانے سے منع فرماتے تھے، طنز نہیں کرتے تھے، گالی گلوچ نہیں کرتے تھے. بچوں کے سامنے آپ بچوں والی اس طرح کی حرکت کرتے تھے کہ بچے آپ سے مانوس ہو جاتے. حدیث میں آتا کہ آقا دو جہاں علیہ السلام جب مدینہ طیبہ سے باہر نکل جاتے، بڑے دنوں کے بعد آنا ہوتا یا کچھ دیر کے بعد آنا ہوتا، تو مدینہ کے بچے اکٹھے ہو جاتے تھے کہ آج محبوب نے ادھر سے آنا، ادھر سے آنا. ان کی دوڑ لگ جاتی، پھر حضور ان کو سینے لگا کے چوما کر دیتے. آج ہم میں یہ عادت بھی نہیں. اپنے آپ کو منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر آسان ہے حضور کے دیوانوں کے لیے. تو پھر وہ قوم جب ترجمہ پڑھتی ہے تو ان کو کیا پتا ترجمہ، تفسیر، موقع، محال، لوکیشن، فوکس کس بات پہ اللہ نے کیا، نہیں پتا ہوتا. آپ تو پھر بھی امتی ہیں. ایک صحابی تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ظاہر ہو جائے تو اس وقت روزہ بند کر دینا. انہوں نے 2 دھاگے لے لیے، ایک سفید تھا ایک
کالا تھا، سرانے کے نیچے رکھ لیے کہ حضور نے فرمایا جب کالا سفید ہو جائے گا، سفید کالا ہو جائے گا تو روزہ بند کر دوں گا۔ رات بھر بار بار وہ دھاگا نکال کے دیکھتے تھے۔ صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ دونوں دھاگے لے کے چلے گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا سیاہ ڈورے سے سفید ڈورا ظاہر ہو جائے تو روزہ بند کر دیں۔ میں نے تو ساری رات دھاگے دیکھے ہیں، کالا کالا رہا ہے اور سفید سفید رہا۔ حضور نے فرمایا تمہارا دماغ اتنا موٹا ہے کہ تم محمد کی بات کو صحیح سمجھ سکو۔ اس لیے احادیث مبارکہ اکثر ظنی ہیں، زوئیں نون یہ لفظ شاید آپ کو سمجھنا ہے۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اگر آپ بھول بھی جائیں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی حضور نے کسی بات پر عمل کیا، مثلا آپ پھل کھاتے ہیں، بس آپ کو اتنا پتا حضور علیہ السلام نے خربوزہ کھایا، آپ نے ادھر سے کاٹ لیا، پتہ نہیں حضور نے ادھر سے کاٹا ہوگا، چلو ادھر سے کاٹا ہوگا، آپ کو خربوزہ کھانے کی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ ایک بزرگ تھے ساری عمر انہوں نے خربوزہ ہی نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمانے لگے کہ میں نے آقا علیہ السلام کی ہر ادا پر عمل کیا ہے کہ محبوب کی ادا کے بغیر میری زندگی کا ایک پل بھی نہ گزرے۔ کھانے کا تو آتا ہے حدیث میں کہ میرے محبوب نے خربوزہ کھایا ہے، لیکن مجھے وہ روایت نہیں ملی میرے محبوب نے اسے کاٹا کس طرف سے تھا، تاکہ میں اس سنت میں بھی حضور کے حکم سے انحراف نہ کروں۔ اتنے گم ہو کر حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے، پیچھے اونٹ تھے۔ اب یہ ظنی کی بات کر رہا ہوں، ظنی الدلالہ۔ احادیث نبوی کی 4 قسمیں، اس میں سے ایک قسم ظنی احکامات میں سے کئی حکم ہیں جس میں آپ کو شریعت نے اجازت دی، معاف ہے آپ کو نہیں پتا۔ روزہ رکھا ہو، روزہ کوئی روٹی کھا لے، تسلی سے بروسٹ کھا لے دوپہر کو 2 بجے، تو پتہ ہی نہیں اس کو، آپ نے یاد دلا دی خدا کا خوف کرو، وہ کیا ہوا بھائی روزہ تھا، اچھا پتہ نہیں تھا، روزہ سلامت ہے یا ٹوٹ گیا؟ بول رہے نا، میں نے تو ککڑ نہیں آپ سے منہ سے مانگے، میں نے آپ کو دلائل مانگے، سپورٹ کیجئے۔ روزہ ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا۔ اب اس بندے کو پتہ ہی نہیں تھا، حالت روزہ میں اس کا رات کو دن کو سویا 12-1 بجے سویا، ناپاک ہو گیا، روزہ رہا یا ٹوٹ گیا؟ سلامت۔ الٹی آ جائے سلامت، خون نکل آئے سلامت۔ تو حضور علیہ السلام کے پیچھے سامنے صحابہ کے پیچھے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا کریم نے نا ایسے ہی دیکھ کے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ سرخی تم پر غالب آ رہی ہے۔ حضور نے جملہ بولا۔ اب سرخی کا رنگ بھی مطلب ہے، لال رنگ بھی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ حضور علیہ السلام نے لفظ بولا، صحابہ کرام تھوڑی دیر پریشان ہوئے اور یک لخ چھال مار کے جب اچھلے رہے تو انہوں نے سمجھا کہ اونٹ کے پالان جو رکھتے ہیں جس کے اوپر وہ سیٹ ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر مسافر چلتا ہے، اس پالان کے نیچے سرخ رنگ کی چادر پڑی ہے اور وہ ہر اونٹ والے نے رکھی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ کہ میں نے تمہیں یہ رنگ منع کیا تو کہیں یہ مراد نہ ہو۔ صحابہ کے بارے میں آتا کہ جس کا اونٹ پیچھے بیٹھا تھا صحابی اٹھے اور اچھل کر اونٹ کے پاس گئے، پالان کی پڑی ہوئی چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا میں نے تو کوئی نہیں کہا تھا جا کے چادر پھاڑو، تو بھی نہیں پھاڑی ہے جو پھاڑی، میں نے تو کہا ہی نہیں، کہا کچھ تھا، سمجھ تمہیں کچھ آ گئی۔ اب بات سمجھ گئے نا، حضور علیہ السلام کا فرمان، قرآن مجید کا یہی کمال ہے کہ جس بات کی مومن کو سمجھ نہ آئے اللہ اس کی گرفت نہیں کرتا، معاف کر دیتا، اس لیے کہ وہ بندہ اس سطح پر نہیں پہنچا۔ ایک صحابی تھے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، آقا کریم اس کو دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے فرمایا تمہارے بالوں میں یہ مسئلہ اگر تم ٹھیک کر دو۔ وہ گھر چلے گئے، وہ ساری ٹینڈ کرا کے آ گئے۔ جب سامنے آیا تو آپ نے فرمایا بھئی میں نے تو تمہیں ٹینڈ کا تو کہا ہی کون، تم نے سارا ٹینڈ ہی کرا دی، بات تو میں نے کچھ اور کہی۔ تب آپ نے فرمایا خیر الکلام ما قل و دل، میں جو بات کرتا ہوں ہوتا وہ تھوڑا ہی ہے لیکن محمد کی بات سمندر سے کم نہیں ہوتی۔ فہم ہے، بخاری میں آتا 3 افراد تھے، انہوں نے ایک نے کہا جی میں
وائف کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک نے کہا جی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ایک نے کہا جی میں رات بستر پہ نہیں جاؤں گا۔ ان تینوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ رنگ پڑ گئے پیلے۔ جب کریم آقا نے چہرے دیکھے فرمایا کیا بات ہے پیلے پڑ گئے ہو؟ پتا تھا کہ حضور علیہ السلام خود روزے مسلسل رکھتے ہیں۔ صحابہ فرماتے جب آقا کریم رکھنے پہ آ جاتے تو تسلسل ہوتا، جاری رکھتے، چھوڑنے پہ آتے پتہ نہیں چلتا تھا، اب پتہ نہیں رکھیں کہ نہ رکھیں۔ کئی دنوں کے بعد جب حضور نے اپنے غلاموں کے چہرے دیکھے نا پیلے پڑ گئے، فرمایا کیا بات ہے چہرے پیلے پڑ گئے؟ تب انہوں نے عرض کیا حضور آپ روزہ رکھتے ہیں نا؟ تو حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ نیتیں کی۔ ایک نے کہا وائف کے پاس نہیں جانا ہے، ایک نے کہا جی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ایک نے کہا جی میں بستر سے الگ نہیں ہوں گا۔ فرمایا سنو میں شادی شدہ ہوں، حقوق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں نیند بھی لیتا ہوں۔ پھر ایک صحابی کو بلایا، ان کی وائف سے پوچھا آپ کا میاں کیسا؟ اس نے کہا جی میرے میاں جیسا اللہ کسی کو دے تو بڑی بات ہے ہی نہیں کوئی ایسا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ وہ حق پورا نہیں کرتا، بلوا بھیجا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ساری رات عبادت کرتے ہو۔ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِضَيْفِكَ حَقٌّ۔ فرمایا سنو ساری رات عبادت کرنے کا حکم نہ میں نے دیا ہے نہ اللہ نے دیا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، آنکھ کو آرام دو، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، جسم کو آرام دو، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، مہمانوں کو وقت دو۔ ان کو بلا کر فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ حضور ہم نے آپ کو دیکھ کر شروع کیا، آپ بھی یہ کرتے ہیں، ہم نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا حضور رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں گے۔ تب آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے محمد کی طرح بننے والا؟ میں تمہیں کرتا پھرتا ایسے نظر آتا ہوں، ان ربی یطعمنی ویسقینی، تم تو میرے اپنے پاس کھاتے دیکھتے ہو، پیتے دیکھتے ہو، سوتے دیکھتے ہو۔ فرمایا یہ گمان نہ کرو میں تمہارے پاس رہتا ہوں، چلتا پھرتا میں فرش پر ہوں، رات میں مولا کے پاس عرش پر گزارتا ہوں۔ فرمایا خبردار آج کے بعد اس طرح نہ کرنا، جس بات کا حکم نہ دوں اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کیا کرو، لازم نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ احکام ایسے ہی نکلے، کوئی فرض ہے تو فرض کی علت آ گئی، کوئی واجب ہے تو واجب کی علت آ گئی، کوئی سنت مؤکدہ ہے اس کی علت آ گئی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سفر میں آپ جاتے ہیں تو کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ مسافرانہ فرض 4 ہیں، 2 باقی چھٹی۔ محدثین نے دونوں روایتیں جمع کی۔ ایک شخص مسافر ہے، اگر وہ ساری نماز نہیں پڑھتا، ظہر کے اس نے 2 فرض پڑھ لیے، عصر کے 2 پڑھ لیے، عشاء کے 2 پڑھ لیے، باقی ساری چھٹی۔ یہ چھٹی کس نے دی؟ آمنہ کے لال۔ کیونکہ شریعت، ایک صحابی کے پاس ایک غیر ملکی آیا، اس نے کہا جی آپ نماز سفر کی پڑھتے ہو، تو قرآن میں سفر کی نماز کوئی نہیں، تو آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا کہ ایک بات تمہیں بتا دوں، ہمیں اور کوئی شے نہیں آتی، نماز سفر کی یا حضر کی، ہمیں بس اتنا پتا ہے اللہ نے ہمیں صرف اپنا حبیب دے دیا ہے، بس اسے تکتے رہتے ہیں، جیسے جیسے وہ کرتے جائیں ویسے ویسے ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اور بکھیڑوں میں نہیں پڑھتے، بس جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہم کر لیتے ہیں، وہی ہماری نماز ہوتی ہے۔ تو یہ پھر احکام بنتے ہیں۔ فرض عین کس کو کہتے ہیں، واجب کس؟ ہماری قوم لٹ اٹھا لیتی، ہر عام عمل کو وہ فرض عین بنا لیتے ہیں۔ یہ کسی کی شلوار نیچے ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اس کی شلوار نیچے، کس حدیث میں ہے کہ شلوار نیچے سے نماز نہیں ہوتی؟ نماز ننگے بھی ہو جاتی، گھٹنے تک آپ سطر عورا پڑھیں، گھٹنے تک اگر کپڑا ہے نماز ہو جاتی، شریعت پڑھیں، احکام کے درجے۔ تو جب آپ مطالعہ کریں گے، قرآن و سنت میں سے دیکھیں گے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب نے کس بات کو کس جگہ کے لیے بیان کیا، کبھی ابہام نہیں آئے گا، التباس نہیں آئے گا۔ یہ جو بکھیڑے پڑھتے ہیں نا ایک دوسرے کو کہ جی یہاں تک منہ دھونا چاہیے، کئی لوگ نماز کے بعد اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھ لیں، اونچا پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے آپ قرات نہیں کرتے، ظہر و عصر کے وقت نہ کریں۔ محدثین نے اس پر بحث نہیں کی، کہتے ہیں ٹھیک ہے امام کے پیچھے ایک ہی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امام سامنے ہو تو امام کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا، بات ختم ہو۔ کس بات پر بحث کہ آپ نے ضرور پڑھنا، شکر ہے آپ کا کھاتا امام پورا کر رہا۔
سبحان اللہ. واقعی دو علیہ السلام نے فرما دیا. اب اس پر کس بات کی بحث؟ آپ آمین کہنا چاہتے ٹھیک ہے آمین کہیں, آپ اونچا کہنا چاہتے ٹھیک ہے, آپ کے پاس دلیل ہوگی, آپ اس دلیل پہ آتے ہیں, اہل سنت کہتے ہیں نہیں پڑھنی, آپ آہستہ پڑھ لیں. یہ جو مباحات ہیں ان مباحات پر شریعت نے بحثیں نہیں کی. یہ جو ہم بکھیڑے کھڑے کرتے ہیں وہ سنی ہے, وہ کافر ہے, وہ بے ایمان ہے, وہ فاسق ہے. یہ آقا نے امت کو جنتی بننے کے لیے آپ کو پیغام دیا تھا کہ میرے غلام زیادہ کرنا, میرے غلام زیادہ کرنا. جنت میں سب سے لمبی صفیں حضور علیہ السلام کے ماننے والوں کی ہوگی, فرما باقی نبی ملا کر ان کی صفیں کم ہوں گی, مصطفیٰ کی صفیں ماننے والوں کی سب سے زیادہ ہوں. ہم نے وہی صفیں گھٹانا شروع کر دی, وہ ایسا, اور ہم ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میرے سے ایسا متقی ہے ہی کوئی نہیں. یہ اس کو معلوم ہے کہ وفات کے بعد کیا ہوگا. باپ ہیں آپ کسی کے, دادا ہیں, نانا ہیں, وہی بتائے گا مرنے کے بعد جنازہ اٹھے گا کہ آپ نے کردار سازی میں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے یا گالیاں دے دے کے اپنی زندگی کو بسر کیا. اللہ پاک حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.